اب اس پہ ہمارا اینڈ کیا ہے, what is where we are going to go. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت ایسی ہے جس کو ہم خصوصی طور پہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے, ری انفورس کرنے کی کوشش کریں گے, ری ایمفیسائز کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اپنے والد کے جنازے کے اوپر آیا لیکن جنازہ پڑھنے سے کترا رہا تھا, وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا. نہیں وہ پھر اب دیکھیں نا, کوئی کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ کام کیسے کریں؟ تو فزیکل ڈومین کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لاسز آفٹر لاسز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رمضان ہمارا بہت زبردست چل رہا ہے. اب تو میرا خیال ہے مزہ اتنا آ رہا ہے کہ کاؤنٹنگ ہی چھوڑ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ جو شروع کے 2-3 روزے ہوتے ہیں نا, 4-5 بھی چلو کر لیں, بندہ کہتا ہے تھوڑا ٹائٹ لگتا ہے, روٹین شفٹ ہونی ہے. اب تو میرا خیال ہے وہ روزوں کی کاؤنٹ چھوڑنی ہے. اب تو اس دن پتہ چلنا ہے جس دن رمضان نے ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا اور اس دن چلے جانا ہے. چند دنوں کا مہمان ہے ہمارا. آتے ہوئے آزاں ہوئی, جاتے ہوئے نماز, اس مختصر سے وقت میں آئے اور چلے گئے. تو اب تو ہمیں یعنی یہ سوچنا ہے اس وقت, کیونکہ میں اس کو لنک کر رہا ہوں اسی چیز کے ساتھ کہ جس طرح رمضان آیا چلا گیا, ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا سر. شروع کب ہوتا ہے, سال 2024 شروع ہوا تھا نا جس دن, میں نے اس دن کہا تھا یہ ختم ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے 23, پتہ نہیں چلا آپ کو 23 کا؟ ہاں جی, پتہ ہی نہیں چل رہا رائٹ. سو یہ ایک عجیب ہی فنومینا میں ہم, جس طرح آپ نے وہ کہا تھا نا اس وقت کہ ہم کون سے ایرا میں ہیں, پوسٹ ٹروتھ ایرا میں, تو میرا خیال ہے ہم ایکچولی وی آر ان نو ٹائم زون آلسو. لیکن اس میں کچھ آسان طریقے ہیں. آپ دیکھیں نا, ہر ایک چیز کا چیلنج ہے, اپرچونٹی بھی تو ہے نا. تو ہم چیلنج کو دیکھ رہے ہیں اور اپرچونٹی نہیں دیکھ رہے, تو ہم نے اپرچونٹی بھی دیکھنی ہے. اپرچونٹی کیا ہے کہ ہمارے پاس بڑے زبردست گیجٹس ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, اور ٹو ڈو کی لسٹ بھی ہم بنا سکتے ہیں. سارا کچھ آج ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. تو بہت ہی آسان یہ ہے کہ ہم دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. 8 گھنٹے کے 3 حصے ہم بنا لیں. ایک حصہ 8 گھنٹے کا وہ ہے کہ جو ہمارا پرائیویٹ لائف کا ہے, جس میں ہم نے آرام بھی کرنا ہے اور اپنی فیملی کا چھوٹا موٹا جو سسٹم ہے نا وہ ہم نے کرنا ہے. دوسرے 8 گھنٹے ہمارے پروفیشنل لائف کے ہیں, وہ ہم نے پورے کرنے ہیں. اور بیسٹ ساری چیزوں میں ہم نے یہی اصول رکھنا ہے, لو میڈیم ہائی, کہ ہم نے آپٹیمائزیشن کی طرف جانا ہے. بیسٹ آف دا بیسٹ ہم نے کرنا ہے. وہ جو آپ کے جملہ میں نے دوسرا چوری کیا تھا, میں نے اس دن نہیں بتایا تھا نا, میں اب بتاتا ہوں. وہ دوسرا جملہ میں نے چوری یہ کیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دی ہائٹ آف ایکسیلنس. سو اف وی آر ہز فالوورز, میں نے یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں, یہ میں نے ایڈیشن کیا آپ کے جملے میں, اب یہ میرا اس لیے ٹریڈ مارک ہو گیا. تو اف وی آر ہز فالوورز, پرسوٹ آف ایکسیلنس is the only mission I think we should be worried about. کہ how to achieve excellence in anything and everything that we do. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت بڑی ہے. وہ بڑھے گی, ہر بات بڑی ہے. بڑھے گی. میں ایک اور چوری کر لیا تھا, تیسری چوری ہوگی میری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت ایسی ہے جس کو ہم خصوصی طور پہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے, ری انفورس کرنے کی کوشش کریں گے, ری ایمفیسائز کرنے کی کوشش کریں گے. وہ ہے pursuit for excellence. As father, as husband, as son, as neighbor, as imam, as trader, as conqueror, as a general, reformist, as a reformist. سر وہ بلکہ ہم جب انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے نا ابھی آگے چل کے مدینہ اکنامکس پہ, تو البن وہ جرمن ہے کولر, اس نے لکھا ہے کہ جو آپ جسے کہتے ہیں نا آج کل کیپٹلزم, تو کیپٹلزم کا سٹارٹ کرنے والا مطلب جو ہے وہ, حالانکہ ہماری اپروچ ٹورڈز تھنگز از ایکچولی وہ آپ فوگی کہتے ہیں نا, تو فوگڈ بائی a lot of negative connotations towards things. But that does not mean that terminologies are negative. اس میں بڑا آسان ہے کہ آج کل جو ہماری یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے, ڈیجیٹل کرنسی کے بیک کے اوپر جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بلاک چین کہتے ہیں. بالکل. بلاک چین ٹیکنالوجی کہاں سے شروع کی, کہاں سے سیکھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. سیکھنا ہمیں چاہیے تھا, سیکھا. جیسے اقبال نے کہا کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو بلاک چین کیسے, ایک نوٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے, آگے صحابہ ہیں,
ان کے بیچ میں کوئی کرپشن نہیں ہو سکتی, آگے تابعین ہے, تبع تابعین ہے, یہ سارے آپس میں سر آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں. میں NLP پڑھاتا ہوں, میں سلوا پڑھاتا ہوں اور باڈی لینگویج پڑھاتا ہوں, میرے اس کے اوپر کام ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ان لوگوں نے اس کو سٹڈی کیا ہے. یس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, بولتے کیسے تھے, ہر وقت مسکراتے تھے. آج یہ کہہ رہی ہے سیروٹونین پروڈکشن ہوتی ہے, میں پڑھاتا ہوں سیروٹونین پروڈکشن ہوتی ہے, آپ مسکرائیں, آپ کے ایک دوسرے سے لو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں. وہ بھائی تو اللہ کے نبی, وہ جو میں نے بات کی کہ وہ تو میگنیٹ تھے, ان سے لوگ جڑتے تھے آ کے. وہ آپ کو یاد ہوگا صلح الحدیبیہ میں نام میرے ذہن سے سلپ ہو گیا, وہ جو ایک کفار کی طرف سے وہ آیا, مغیرہ یا اپنی کون نام تھا, میرے ذہن سے نام سلپ ہو رہا ہے, شاید میں کسی بچوں کو یاد آ جائے تو بتا دیں, کہ جس نے وہ آ کے بیٹھا نیگوسیشن کرنے کے لیے, تو اسی کا اپنا بھتیجا جو ہے اس نے پیچھے سے وہ ڈنڈا مارا تھا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ نہ لگانا. ہاں, ویئر وی آر ہیڈنگ. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جس پیس کے اوپر, جس ڈائریکشن کے اوپر ہم چلتے چلے جا رہے ہیں, وہی ایگزامپل جو ہم نے شروع میں لاہور ٹو اسلام آباد کی دی, اور ہم پہنچے ملتان میں ہیں یا فار دیٹ میٹر سکھر میں ہیں, یہ تو صرف ہم نے سمبلز کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں, میٹافورس ہیں. تو اگر ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ ہم کر لیتے ہیں, ڈائگنوز کر لیتے ہیں, جیسے کوئی بیماری, پیٹ کی درد کی ہم نے بات کی, پتہ چل گیا ٹیسٹ اینڈ رپورٹس کے بعد کہ ایشو کچھ اور ہے, تو ہمیں جب یہ ریئلائز ہو گیا کہ ہم غلط جگہ کے اوپر ہیں, جانا ہم نے کہیں اور تھا, غلط جگہ کے اوپر ہم پہنچے ہیں, لیکن ریئلائز ہو جائے گا تو کریکشن کریں گے. اگر ریئلائز نہیں ہو رہا ہمیں, تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دونوں اسپیکٹس کو دیکھنا چاہیں گے. اگر ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا تو کدھر جا رہے ہیں, ریئلائز ہو گیا ہے تو ہمیں یو ٹرن لینا ہے, لیفٹ ٹرن لینا ہے, یا رائٹ ٹرن لینا ہے, یا ہمیں چلتے جانا ہے, کیونکہ ہم پہ سوشل پریشر بہت ہے, کیا کرنا چاہیے. یہ دونوں اسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے, بڑا ضروری ہے. تو اگر تو ہم اسی راستے پہ چلتے رہتے ہیں, یہ تو ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے. جیسے اللہ نے فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر. ابھی یہ تو قسم کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا, اللہ قسم نہ اٹھائے, بات اس کی ادھر ہی ہے یار, لیکن اللہ نے قسم کے ساتھ, اور والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. ہم خسارے میں ہیں اور خسارے کے راستے کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں, اور آخر میں خسارے کی گھاٹیوں کے اندر ہی دفن ہوں گے. وہ اسفل سافلین میں جا رہے ہیں ہم, اسفل سافلین, ہمیں آسانی تقویم سمجھ ہی نہیں آ رہا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں لوٹنا ہے. سورہ عصر کیونکہ چھوٹی سی سورہ مبارک ہے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پورے قرآن میں صرف یہ سورہ عصر ہی نازل ہو جاتی تو شاید ہدایت کے لیے سورہ عصر ہی کافی ہو جاتی, یہ اکیلی کافی ہے. تو اب ہم یہ کیسے پھر ڈٹرمن کرنے کہ ہم نے, اگر ہم فرسٹ وہی ہے نا کہ ہم جس ڈائریکشن میں نکل گئے ہیں, اب اس پہ ہمارا اینڈ کیا ہے, واٹ از ویئر وی آر گوئنگ ٹو گو پہلے, اور اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو ہم نے پھر ٹرن کیسے ٹرن کرنا. اگر ہم اسی راستے پہ چلے گئے, ہم دونوں پیراڈائمس کی, جیسے پیئرس کی ہم نے بات کی, ہم فزیکل ڈومین کے اندر بات کریں گے اور اسپریچل ڈومین کے اندر بھی بات کریں گے. یہ بھی پیئرز ہیں بھائی, یہ بھی پیئرس ہیں. ہم فزیکل برین اینڈ مینٹل جو ہے عقل جسے کہتے ہیں, اور شعور, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایوری تھنگ از ان پیئرز. کمال ہے. ایون درختوں میں بھی پیئرس ہیں. یہ نہیں ہوتا جرمینیشن نہیں ہوتی. بالکل. تو اگر ہم فزیکل ڈومین کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس پیسہ بہت آتا چلا جا رہا ہے, گھر بڑے ہوتے چلے جا رے ہیں, ترقی نہیں ہو رہی, کوئی انوویشن نہیں, کوئی کریٹیوٹی نہیں. پچھلے 400-500 سال سے, جیسے اقبال نے کہا 300 سال سے بند ہے ہند کا مے خانہ, تو ہمارے یہ مے خانے بند ہی رہیں گے, ان پہ تالے رسٹی ہو جائیں گے اور چابیاں تو مدت ہوئی گم ہو جائیں گی. تو یہ فزیکل ڈومین کے اندر ہم پیسہ بھی بنا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, ڈپریشن بڑھ, آپ کے سارے سبجیکٹس ہیں کتنے بڑھ گئے ہیں, آپ بتائیں نا کون سے سبجیکٹس پڑھ گئے ہیں. مطلب دیکھیں نا, میں آپ اسپورٹس لے لیں, جی آپ ایجوکیشن لے لیں. سر میں نے آئی ہیو ورکڈ ود چلڈرن ایز ینگ ایز 7 years old. میں آپ کو ایک مزے کا قصہ سناتا ہوں, مزے کا تو نہیں, خیر افسوس کا قصہ ہے, لیکن ایک جگہ پہ ایک مینٹل ہیلتھ کا ایک وہ لگا ہوا تھا کیمپ. تو ایک 4.5-5 سال کا یا میکسیمم 6 سال سے اوپر کا بچہ نہیں تھا. تو وہ جھونپڑی سے, اب یہ میں جھونپڑی تپڑی واس کی بات کر رہا ہوں, جن کو ہم کہتے ہیں یار یہ خانہ بدوش لوگ, وہ اپنا بچہ لے کے آئی. تو وہ بچہ 6 سال کا کیا کہتا ہے, مجھے جی ڈپریشن ہے.
میں نے کہا یار تو 6 سال کا بچہ نہیں ہے, تجھے ڈپریشن کا کیا مطلب, کیسے پتا تجھے؟ کہتا جی میری اماں نے بتایا ڈپریشن ہے. ناؤ یہ وہ یعنی اس لیول پہ ہم اس پستی میں جا چکے ہیں کہ 5-6 سال کے بچے کو بھی ہم سکھا رہے ہیں کہ بیٹا تو ڈپریشن میں ہے, اور پھر وہ کہتا ہے میں ڈپریشن میں ہوں. ایز اولڈ 70-80 ایئرس تو چھوڑ دینا, وہ تو اس سے بھی چھوٹے بچے کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں. ہاں بور ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ کل مجھے ابھی فون آیا, ایک پرسوں کی بات ہے, ایک خاتون کا کہ جی وہ میرے بچے کو اسکرین ایڈکشن ہے, میں نے فلانا بھی کورس کیا چائلڈ اس پہ پرورش کے اوپر, میں نے پیرنٹنگ کے اوپر, نہیں پیرنٹنگ کا بھی کورس کیا, میں نے فلانے سے بھی کورس کیا, میں کراچی سے بھی کیا, میں نے یہاں, میں اپنے بچے کی 13 سال کا میرا بچہ ہو گیا, میں اس کا موبائل نہیں چھڑوا سک رہی, تو آپ کے پاس کوئی جادو ہے میں بچہ اگر بھیج دوں؟ میں نے کہا جی ایم سوری, آپ اگر بچہ میرے پاس لے کے آئیں گی, میں بچوں کے ساتھ کام نہیں کرتا. کہتی کیوں؟ میں کیونکہ میں بچہ ٹھیک کر دوں گا, جب بچہ گھر جائے گا نا تو آپ جب کچن میں بزی ہوں گی یا آپ اپنی کٹی پارٹی کی تیاری کر رہی ہوں گی, آپ اس کو خود موبائل پکڑا دیں گی, ٹھیک ہے, تو بچہ واپس چلا نہیں. وہ پھر اب دیکھیں نا, کوئی کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ کام کیسے کریں؟ آپ دیکھیں ڈسٹریس کے اندر ڈپریشن کتنی ہماری بڑھ گئی ہے, ڈیورسز کتنی بڑھی, فزیکل ڈومین کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی, صرف ڈیورسز ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ہماری اتنی بینکرپسیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ کسی بھی آپ مارکیٹ کے اندر چلے جائیں, آپ حیران ہو جائیں گے لوگ کیسے بینکرپٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. سر دا موسٹ بیوٹیفل انسٹیٹیوشن آف میرج جو ابھی آپ نے ڈیورس کی بات کی از ایکچولی وہ جس کہتے ہیں نا کہ لیرو لیر ہو رہا ہے وہ انسٹیٹیوشن, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم شادی کیوں کر رہے ہیں. وہ تو خیر ایک ڈسکشن ہی الگ ہے, ہم اس پہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایک چیز بالکل ہم, میرا خیال ہے کہ تنزلی کی بھی کوئی اگر لوئسٹ لیول ہے تو ہم وہاں پہ ٹچ کر چکے ہیں, اسی راستے پہ چلتے ہوئے جس پہ ہم چلتے جا رہے ہیں. آپ اولڈ ہومس میں جائیں, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اتنے بچے پالے ہیں, اتنے سارے بچے, ایک ماں باپ کو پالنے کو تیار نہیں. ماں باپ تو کہ ایک اگر دونوں میں سے ایک بچہ اس کو نہیں پالنے کو تیار. اور پھر ایک اور ڈائلما ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے گھر ہیں جس میں ہم نے والد کو یا والدہ یا دونوں کو رکھ چھوڑا ہے, اور خود کہیں بیرون ملک کے اندر ہیں, اور کوئی برتھ ڈیز کے اوپر ہم انٹریکٹ کر لیتے ہیں. اس میں نا میں نے اس میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے بعد میں انشاءاللہ بھی کرتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا, میں چونکہ ان کیسز کو ڈیل کر رہا ہوں ڈیلی بیسس پہ, تو ٹٹ فار ٹیٹ ایک پرنسپل ہے انگریزی میں, بڑا ہم پڑھتے ہیں اس کو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو وہ والدین جنہوں نے بچوں کو جب ان کو ٹائم چاہیے تھا نہیں دیا, چاہے جو بھی ریزن تھی, ٹھیک ہے, پیسہ کمانا ضروری تھا, مانا. اب میرے پاس ایک کیس آیا ایک بچے کا, وہ اس کا شوہر 8 سال بعد پاکستان واپس آیا, ٹھیک ہے, وہ آ کے اس کے بچوں نے کہا اماں یہ کون ہے, اس کو نکالو گھر سے باہر. حالانکہ وہ اس سے واٹس ایپ پہ بھی بات کرتے تھے, لیکن جب گھر آیا تو ان کے لیے ایلین تھا, وہ ہر چیز پہ ان کو یہ کر رہے ہو وہ کیا کر رہے ہو, بیکاز ہی ڈڈ ناٹ گرو ود دا چلڈرن. اس کے لیے وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ تھی. ٹھیک ہے, پھر آپ کو ایک قصہ سناؤں کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہ اپنے والد کے جنازے کے اوپر آیا, لیکن جنازہ پڑھنے سے کترا رہا تھا, وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا. تو آس پاس کے لوگوں نے کہا تیرے والد کا جنازہ ہے تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو اس نے بڑا زبردست جواب دیا. اس نے کہا میرے والد کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں, میں بیرون ملک چلا جاؤں, کہیں بہت بڑے اچھی اسائنمنٹ یا جاب کے اوپر اتنے فگر کے اندر میں تنخواہ لے لوں. وہ سب کچھ میں نے اچیو کر لیا جو میرا والد چاہتا تھا. میرے والد نے تو مجھے یہ سکھایا ہی نہیں ہے سب کچھ. یہ آپ اسی کے اوپر میں ایک چیز آپ کی ایڈ کروں. جی, ایک ماں, اور یہ وہ قصے نہیں ہیں جو ہم صرف کتابی سنا رہے ہیں, یہ پریکٹیکل جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں ان کے قصے سنا رہے ہیں. ایک ماں کے جنازے پہ میں نے, مطلب یہ اس کی بچے, مجھے بیٹی اس کی جو ہے بعد میں بتا دی کہ جی ہم بہن بھائیوں نے وی ہیڈ اے ٹوسٹ, ہم نے شکر ادا کیا کہ یہ مر گئی. تو فزیکل ڈومین کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لاسز آفٹر لاسز ہیں, اخباریں بھری پڑی ہیں, سوئسائڈس ہو رہی ہیں. آپ امیجن کریں کیا ہو رہا ہے ایک اسلامک کنٹری کے اندر, اور پوری دنیا کے اسٹیٹسٹکس لے لیں, چلیں ٹھیک ہے ہم دنیا میں کامیاب نہیں, آخرت کے معاملات ہمارے وہ سائڈ پہ کر دیں, باہر کیا ہو رہا ہے, جاپان کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہائیسٹ سوئسائڈ ریٹ ہے. ٹھیک ہے, سوسائڈ تو مذاق, امریکہ مذاق ہے سارے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ زندگی اس لیے تھی کہ اس کو پاؤں کے نیچے سگریٹ کی طرح ہم پاؤں کے نیچے اس کو رون دیں؟ ایسے تو نہیں ہے.
تو یہ کیا گردوں تھا کہ تجھے، یہ فزیکل ڈومین کے اندر ہمارے یہ حالات ہیں. اسپرچل ڈومین کے اندر اس کو تو خیر چھوڑ ہی دینا، اس میں تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. خالی اندر سے ہالو ہیں ہم لوگ. ہمارا ذرا سی کوئی چیلنج آ جائے تو ایسے لگتا ہے کہ زمین پھٹ گئی ہے یا آسمان ہمارے اوپر گر پڑے گا. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ میرے میں سے کون لا جو تزکیہ کرے. حالانکہ تزکیہ کا لفظ انہوں نے بعد میں استعمال کیا، بٹ جب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو آمد کو ڈیفائن کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے پہلے یزکی، تزکیہ کرنے والا، رائٹ. یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم دوسرے نمبر پہ سوری. تو وہ جب تزکیہ کی بات کر رہا ہے تو ہم اندر سے چونکہ خالی ہیں تو تزکیہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اندر سے آپ دیکھیں جو خالیت ہے بجتا بہت اچھا ہے. برتن جو کہ خالی ہوتا ہے صدا دیتا ہے. جی، تو ہم بج بہت اچھا رہے ہیں. آپ ٹاک شوز دیکھیں، آپ لوگوں کی تقریریں سنیں، آپ لوگوں کی باتیں سنیں. ہم بھی ویسے باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو ہم باتوں میں بہت اچھے ہیں، سوالات ہمارے ختم ہی نہیں ہوتے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. جبکہ مومن کے لیے بڑا آسان ہے سمینا و اطعنا، کہ سن لیں اور اس کے بعد اس نے اطاعت کرنی ہے. آسان ہے، لیکن ہم نے وہ اڈاپٹ کر لیا جو کہ مومن کے طریقہ نہیں تھا. سمینا و عصینا، کہ سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں. یہ کیا ہے ہم نے. تو اسپرچل ڈومین میں بھی ہم لاس کے اندر، جیسے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بچنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو یہ پوری ایک پیراڈائم شفٹ ہمیں کرنی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ تباہی کے راستے کے اوپر یہ بگل بچ چکا ہے. ہم تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں ہم تباہی کے گڑھے کے اندر گر چکے ہیں. میں صرف تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے لے کے کہوں گا کہ ہم اس کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، امیجیٹلی واپس ہم آ سکتے ہیں. اچھا، اب لیکن یہ سوال میں اس کو آج وائنڈ اپ کرتا ہوں آج کی ڈسکشن کو، کہ اگر ہم نے جس ڈائریکشن میں ہم نکل پڑے ہیں، اگر ہمیں نہیں پتہ چل رہا تو ہم اس ڈائریکشن میں کہاں جائیں گے، ایونچولی ہم اس اسفل سافلین کے کھڈے میں گر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ناؤ انشاءاللہ ہم کل اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، کہ مجھے پتہ چل گیا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے. مجھے یو ٹرن لینا ہے، رائٹ لیفٹ مڑنا ہے، یا مجھے سوشل پریشر کے اندر کنٹینیو کرنا ہے. انشاءاللہ میرا خیال ہے یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے جو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.